نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. رب تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعہ المبارک کی عظیم اور ببرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمند فرمایا. ہمارا موضوع گفتگو درود پاک کے فضائل اور برکات ہیں. گزشتہ 2 جمعہ مبارک میں ہم نے اس پہ تفصیلی گفتگو کی اور آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم درود پاک کے فضائل اور برکات پہ ہی گفتگو کریں گے. امام اسماعیل حقی حنفی روح البیان میں فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک آپ کی پیشانی میں چمکتا تھا. تو جب وہ نور مبارک چمکتا تو جو فرشتے ہیں وہ اسی وقت جو ہے وہ صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم دنیا میں آپ کی تشریف آوری ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا یہ وہی نور ہے جو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکتا تھا اور تم جو ہے وہ صلاۃ و سلام عرض کیا کرتے تھے. اے فرشتوں اب وہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اس دنیا میں جلوہ گر ہو گیا. سو اے فرشتوں تم اس پہ جو ہے وہ درود و سلام پڑھو. امام محمد مہدی فاسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دلائل الخیرات کی شرح متاع المسرات میں فرماتے ہیں کہ جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن، یہ جو پریویس نائٹ تھی اس کو جمعہ کی رات کہتے ہیں. ہم دن کو بھی جو ہے وہ جمعہ کی رات کہتے ہیں. تو جو گزشتہ رات تھی اس کے حوالے سے اور جو اب دن جاری ہے جمعے کا اس کے حوالے سے جو ہے وہ امام محمد فاسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ جمعہ کی رات کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک حضور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن مبارک میں منتقل ہوا جمعہ کی رات کو. اور آگے فرماتے ہیں لہذا جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے نسبت حاصل ہے. اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر خوشی منانے اور تعظیم کے لیے اس دن کو عید بنانا چاہیے. اس دن کو عید بنانا چاہیے اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کثرت سے جو ہے وہ درود پاک کا گجرانہ پیش کرنا چاہیے. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو جمعے کے روز کثرت سے درود پاک پڑھنے کی تلقین فرمائی. بہت سارے مواقع پہ آقا علیہ السلام نے اس کی فضیلت کو بیان فرمایا. حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں. سنن ابو داؤد، سنن نسائی، ابن ماجہ، سنن دارمی، ابن ابی شیبہ نے المصنف میں اور امام طبرانی نے معجم الکبیر میں اس روایت کو نقل کیا ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
یوم الجمعۃ سید الایام، لوگوں سنو، روز جمعہ جو ہے وہ دنوں کا بادشاہ ہے، سردار ہے دنوں کا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، تمہارے دنوں میں جو افضل دن ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، اسی روز جمعہ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا۔ فیہ نفخۃ فیہ صاعقہ، اور اسی دن جو ہے وہ ایک کڑک آواز آئے گی، اور روز قیامت جو ہے وہ اسی دن قائم کیا جائے گا۔ اور آگے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَكْتَرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، سو اس دن مجھ پر کثرت سے جو ہے وہ درود و سلام پڑھا کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتُكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ، بے شک تمہارا درود و سلام میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں صحابہ کی مجلس تھی تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے وصال کے بعد بھی کیا آپ پر درود پاک جو ہے وہ پیش کیا جائے گا جبکہ آپ خاک میں مل چکے ہوں گے؟ یہ سوال کس نے قائم کیا؟ صحابہ کرام نے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ سنو، انبیاء پر، انبیاء کے جسموں پر زمین کی مٹی کو حرام کرا دیا کہ ان کے جسموں کو کھائے، ان کے جسم سلامت رہتے ہیں، انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں۔ اب چونکہ عقیدے کی بات ہے، آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی بہت سارے مسائل کو خود حل کر دیا تھا، اور عقیدہ کلیئر اسی وقت سے ہے۔ یہ بد عقیدگی کہیں بھی موجود نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خاک میں مل گئے، مٹی میں مٹی ہو گئے، تم کس کو پکارتے ہو؟ یہ بد عقیدگی ہے، اس کا اسلامی عقائد کے ساتھ کوئی تعلق و واسطہ نہیں ہے، یہ اہل بدعت کی بدعت ہے۔ اب اس پہ سیاستہ کی روایات ہیں، یہ بہت ساری روایات کو نقل کیا جا سکتا ہے، لیکن میں اپنے موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں۔ لیکن میں صرف آج محدثین کا ذکر کروں گا کہ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں عظیم محدثین نے کیا لکھا ہے اور ان کا عقیدہ کیا ہے، کیونکہ بعض لوگ زعم میں کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں۔ بھئی اگر آپ اہل حدیث ہیں تو آپ اہل حدیث کی بات کرتے ہیں جن کے پاس سچا حدیث کا علم تھا، جو حقیقی اہل حدیث ہیں، وہ اس حدیث مبارکہ میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، انہوں نے کیا لکھا ہے، کیا بیان کیا ہے۔ سب سے پہلا حوالہ عظیم محدث، انہوں نے کتاب لکھی ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، حیات الانبیاء بعد وفاتہم، وہ ہے امام بہقی، عظیم محدث ہیں۔ قال الامام البیہقی ولحیات الانبیاء بعد موتہم شواہد من الاحادیث الصحیحہ، آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء کے وصال کے بعد جو ان کی زندگی ہے، ان کی جو حیات ہے، اس کے ثبوت میں بہت ساری احادیث صحیحہ نقل کی گئی ہیں، بہت ساری احادیث صحیحہ موجود ہیں۔ ان اللہ جل ثناؤہ رد الی الانبیاء ارواحهم فهم احیاء عند ربهم كالشہداء، آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی ارواح کو ان کے وصال کے بعد ان کے جسموں کی طرف لوٹا دیا ہے، اور وہ اپنی
قبور میں زندہ ہیں، ایسے زندہ ہیں جیسے کہ شہداء اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ قال ابن حجر الاسقلانی، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عظیم محدث، اور آپ شافعی ہیں اور جرح و تعدیل کے آپ بہت بڑے امام ہیں۔ بخاری شریف کی جو شرح ہے فتح الباری، اس میں جو ہے وہ آپ لکھتے ہیں وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ مِنْ حَيْثُ النَّقْلِ، آپ فرماتے ہیں کہ نقلی دلائل سے یعنی قرآن و سنت سے یہ ثابت ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ فَإِنَّهُ يُقَوِّيهِ مِنْ حَيْثُ النَّظْرِ قَوْلُ الشُّهَدَاءِ أَحْيَاءً بِالنَّصِّ الْقُرْآنِ وَالْأَنْبِيَاءُ أَفْضَلُ مِنَ الشُّهَدَاءِ۔ آگے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ شہداء کی زندگی، شہداء کی حیات نص قرآنی سے ثابت ہے، اور انبیاء کی زندگی جو ہے وہ، انبیاء کی حیات وہ شہداء سے افضل ہے، شہداء سے افضل ہے۔ اور آگے امام بدر الدین عینی حنفی، آپ بھی بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری، اس میں لکھتے ہیں کہ جو قبر کی زندگی کا انکار کرتے ہیں کہ قبر میں انبیاء جو ہے وہ حیات ہیں، اس کا انکار تو عام مومنین کے لیے بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میرا موضوع نہیں ہے، میں صرف عبارات نقل کر رہا ہوں کہ سمجھیں آج ہماری نوجوان نسل کو کس طرح بے عقیدگی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، اور اسلام کے نام پر راہ راست سے ہٹایا جا رہا ہے۔ وہ جو اہل بدعت ہے، ان کی بدعت کو آج اسلام کا رنگ دے کر ہماری نسلوں کو جو ہے وہ اسلام کے عقیدہ صحیحہ سے ہٹایا جا رہا ہے۔ اس لیے میں صرف آج محدثین کے ان عبارات کو نقل کر رہا ہوں کہ خدا را دیکھیے ان محدثین کا عقیدہ کیا تھا، اور آج ہمیں کس عقیدہ کی طرف جو دھکیلا جا رہا ہے۔ عام مومنین کی قبر میں جو زندگی ہے، اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس قبر کی زندگی کا انکار کرنے والے معتزلہ ہیں۔ کون ہے؟ معتزلہ ہیں۔ اور آگے آپ عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں وَمَن نَحَا نَحْوَهُمْ، اور جو ان کی ڈگر میں چلنے والے ہیں وہ بھی معتزلی ہیں، یا اس معتزلی سوچ کو آگے لے کر چلنے والے ہیں۔ تو آج دیکھ لیں وہ جو اسلام میں ایک عظیم گمراہ فرقہ تھا، آج اسی کو سوچ کو کیسے لے کے چلا جا رہا ہے، جس کو عظیم محدثین نے، فقہاء نے رد کیا ہے۔ ہمارے اکابرین اسلاف کی کتب جو ہے ان معتزلی عقائد کے خلاف بھری بڑی ہیں، دلائل سے بڑی بڑی ہیں۔ آج انہی کے عقائد کو کیسے جو ہے وہ اسلام کے نام پر جو ہے وہ پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں اجاب اہل سنہ عن ذالک، اور اس کا جواب اہل سنت نے دیا ہے، ہر دور میں دیتے آئے ہیں۔ فرماتے ہیں فإنهم لا يموتون في قبورهم بل هم أحياء، کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ اور آخری حوالہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الحاوی الفتاوی میں نقل کرتے ہیں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قبرہ وسائر الانبیاء معلومۃ عندنا علما قطعیا، فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں حیات، زندگی، بلکہ سارے انبیاء کی حیات نصوص قطعیہ سے ثابت ہے اور علم قطعی سے ثابت ہے، جس کا کوئی شخص جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا۔ وقال المتکلمون المحققون، فرماتے ہیں کہ آگے محقق علماء
یہ کہتے ہیں من اصحابنا، جو ہمارے اصحاب ہیں، جو ہمارے اسلاف ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حی بعد وفاتہ، کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال مبارک کے بعد اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے۔ یہ ایک حدیث مبارکہ ہے، اور اس کی شرح میں نے عظیم محدثین جن کا کوئی بھی مائی کا لال رد نہیں کر سکتا، ان کی روایات کو نقل کیا ہے۔ اگر ان کے بغیر آپ حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ممکن ہے پھر آپ گمراہی کی طرف چل پڑے۔ اسلام آپ تک کیسے پہنچا؟ انہی عظیم محدثین کے کارناموں کی وجہ سے۔ روز جمعہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا گجرانہ پیش کرنا، آقا علیہ السلام نے اس کے فضائل کو بیان کیا۔ ابن ماجہ ترغیب، امام مناوی نے فیض القدیم، امام مزی نے تہذیب الکمال میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا من الصلاۃ علی یوم الجمعہ، کہ مجھ پر روز جمعہ کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، فإنہ یوم مشہود وتشہدہ الملائکہ، سنو اس روز جمعہ جو ہے تم کثرت سے درود اس لیے بھیجا کرو کہ اس روز ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، ان کی حاضری ہوتی ہے۔ وَإِنَّ أَحَدًا لَن يُصَلِّ عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغُ مِنْهَا، کہ جو شخص بھی اس روز مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ اپنا ابھی درود مکمل نہیں کرتا، اس کا درود میری بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ ابھی اس شخص کا درود مکمل نہیں ہوتا کہ بارگاہ مصطفیٰ میں اس کا درود و سلام پیش کر دیا جاتا ہے۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کو نقل کرتے ہیں، اور اس روایت کو امام دہلوی نے مسند الفردوس میں نقل کیا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر کچھ ایسے فرشتے ہیں جن کو نور سے پیدا کیا گیا، اور وہ زمین پر صرف جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن اترتے ہیں، باقی کسی اور دن نہیں۔ یہ صرف جو نائٹ آف جمعہ ہے اس کو، اور جو دن ہے اس کو جو ہے وہ فرشتے جو ہے وہ اترتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، گولڈ کے پینز ہوتے ہیں ان کے پاس، اور چاندی کی دواتیں ہوتی ہیں، وہ انک پورٹ جو ہے وہ سلور کے ہوتے ہیں، اور آگے نور کے ورق ہوتے ہیں ان کے پاس، جو پیپرز ہیں وہ نور کے ہوتے ہیں، اور وہ اس دن پتہ کیا عمل کرتے ہیں؟ صرف ایک عمل کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک لکھتے ہیں اللہ، وہ درود پاک لکھتے رہتے ہیں، اور صرف یہ جمعہ کی رات ہو جمعے۔ اب مولانا محمد زکریا دیوبندی انہوں نے فضائل اعمال میں اس کا جو پارٹ ہے فضائل درود شریف، اس میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے نقل کیا، اور یہ یاد رکھ لیں کہ ہم سنی ہیں، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہمارے امام ہیں، ہمارے امام ہیں۔ آج اگر بڑے صغیر پاک و ہند میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہی ہے تو انہی شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی مرہون منت ہے، اور آپ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جب آپ قبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہوتے ہیں تو اپنی داڑھی مبارک سے جو ہے قبر مبارک کی صفائی کرتے ہیں۔ وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی انہوں نے اپنی کتاب ترغیب اہل السعادات میں لکھا ہے کہ جمعہ کی رات جو شخص 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور ہر رکعت میں 11 بار 11 ٹائم جو ہے آیت الکرسی اور 11 ٹائم جو ہے وہ قل هو اللہ احد ہر رکعت میں پڑھے،
اور 2 رکعت نماز نفل مکمل کرنے کے بعد 100 مرتبہ، کتنا؟ 100 ٹائمز تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، انشاءاللہ 3 جمعے نہیں گزرنے پائیں گے کہ اس کو آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اور آگے جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ وہ درود پاک کون سا پڑھے۔ دیکھیں درود ابراہیمی کے بہت فضائل ہیں، روایات میں نقل کیا گیا ہے، لیکن آج آپ دیکھ لیں، میں جن کا حوالہ دے رہا ہوں انہی کے آج پیروکار کہتے ہیں صرف درود ابراہیمی پڑھو اور کوئی درود شریف نہیں ہے۔ میں نے خود کانوں سے سنا، انا للہ و انا الیہ۔ ارے آپ اپنے اکابرین کی کتب تو کھول کے دیکھو، انہوں نے کیا لکھا ہے، ہمارے اکابرین کا کیا نظریہ تھا۔ بھلے فضیلت میں درود ابراہیمی فضیلت رکھتا ہے، لیکن خود آقا علیہ السلام نے پرمیشن دی ہے کہ مجھ پر تم جب درود پڑھو تو اچھے الفاظ میں درود پاک پڑھا کرو۔ یہ دلیل ایویڈنس ہے کہ کئی الفاظ میں جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہو، اور ہر دور میں جو ہے وہ اکابر محدثین، علماء، فقہاء، محدثین نے آقا علیہ السلام پہ مختلف اور خوبصورت انداز میں درود پاک کے گھرانے پیش کیے ہیں اور قیامت تک پیش کرتے رہیں گے۔ اب وہ جو درود پاک نقل کرتے ہیں کہ وہ درود پاک آپ نے کون سا پڑھنا ہے جس سے زیارت نصیب ہوگی، فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وسلم۔ اور شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے دوسری روایت کو اسی کتاب میں نقل کیا گیا کہ جو 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 بار 25 ٹائم جو ہے وہ قل هو اللہ احد پڑھے، اور نماز مکمل کرنے کے بعد 1000 ٹائم جو ہے وہ یہ درود پاک پڑھے صلی اللہ علی النبی الامی، اس کو آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو۔ اور اسی کتاب فضائل درود پاک میں امام دمیری کے حوالے سے حیات الحیوان میں نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد باوضو ہو کر ایک صاف پرچے میں، ایک صاف پیپر پر لکھے محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ، بس یہ 2 چیزیں لکھیں، اور کتنی مرتبہ لکھنا ہے؟ 35 ٹائمز، اور اس کو اپنے اس پرچے کو، اس پیپر کو اپنے پاس رکھیں۔ یہ کون نقل کر رہا ہے؟ مولانا محمد زکریا دیوبندی۔ پارٹ کون سا ہے؟ فضائل درود شریف۔ اس میں آپ نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اپنے پاس وہ پیپر رکھے گا اس کی مدد سے جو ہے وہ مدد حاصل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ایک پرچے میں صرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہو اور وہ نام لکھ کر آپ اپنے پاس رکھے تو مدد حاصل ہوتی ہے، تو یا رسول اللہ کہنے سے کیا مدد حاصل نہیں ہو؟ کیا یا محمد کہنے سے مدد حاصل نہیں ہوگی؟ آج اسی یا رسول اللہ یا محمد کو جو ہے وہ ناجائز کہا جاتا ہے۔ ارے تمہاری کتب میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نام نامی کو لکھ کر تم اپنی جیب میں رکھو تو تمہاری مدد کی جائے گی، تو یا محمد یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا کہاں سے شرک ہو گیا؟ اور آگے دیکھیں، آپ فرماتے ہیں کہ پھر شیاطین کے وسوسوں سے وہ بندہ محفوظ رہے گا، اس کی مدد ہوگی اس پیپر کو لکھیں گے۔ اور پھر آگے آپ جو ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ اگر روزانہ سورج نکلنے کے وقت اس پرچے کو نکال کر اس نام محمد کو دیکھتا رہے، اللہ اکبر، اس نام احمد کو دیکھتا رہے اور آقا علیہ السلام پر درود و سلام کے گجرانے پیش کرتا رہے، اس کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ ایک نام جو ہے وہ سامنے رکھ کر اس کی زیارت کرتے رہنے سے جو ہے وہ آپ کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت
ارے یہ ایسا کیوں نہ ہو جیسے کہ پچھلے جمعہ کو مبارک میں نے نقل کیا تھا کہ بنی اسرائیل کا اگر ایک شخص ان کے صحیفے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی موجود تھا، وہ اس نام کو لے کر دیکھتا، چومتا اور آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتا ہے، زندگی گناہوں میں گزرتی ہے، لوگ اس کی وجہ سے اس کو گندگی کے ڈھیر میں ڈال دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی ہوتی ہے کہ جاؤ اس بندے کو غسل دو، اس کا نماز جنازہ پڑھو، اس لیے کہ یہ میرے حبیب کے نام کو بڑی محبت سے دیکھتا ہے اور اس کو دیکھ کر درود و سلام پڑھتا ہے، میں نے اس کے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کیوں نہ ہو؟ اور آج جس پرفتن دور میں جو ہے وہ ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، آئیے میں آپ کو آج ایک شیخ کامل کا ہاتھ دے کے جانا چاہتا ہوں۔ تھام لو اس شیخ کامل کا ہاتھ۔ دلائل الخیرات کی شرح مطالع المسرات میں امام محمد مہدی فاسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جسے مرشد نہ ملے وہ کثرت سے آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھے۔ کیا کرے؟ کثرت سے درود پاک پڑھے۔ اور یہ اگر وہ کام کرنا شروع کر دے تو یہ شیخ طریقت کا کام دے گا، یہ درود پاک شیخ طریقت کا کام دے گا، یعنی اس کے قائم مقام ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کہ درود پاک کی کثرت تربیت کرنے والے کے جو شیخ تربیت کرتا ہے اس کے قائم مقام ہو جاتا ہے، وہ درود پاک اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور آگے آپ نے جو ہے وہ درود پاک کی 10 کرامتوں کو بیان کیا ہے اسی دلائل الخیرات کی شرح میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلی کرامت یہ ہے کہ جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دوسرا جو ہے دوسری کرامت، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے شفاعت نصیب ہوگی۔ تیسرا، ملائکہ کی اقتداء اسے حاصل ہوگی۔ چوتھی کرامت آپ بیان کرتے ہیں کہ منافقین اور کفار کی مخالفت کرے گا وہ۔ پانچواں، جرم اور گناہوں کی جو ہے وہ اسے معافی دی جائے گی، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ چھٹی کرامت یہ ہے کہ جو اس کی ضرورتیں ہیں، جو اس کی حاجتیں ہیں، رب تعالیٰ اس کو پورا فرمائے گا۔ ساتویں کرامت یہ ہے کہ ظاہر اور باطن میں اس کو دولت نور حاصل ہوگی، ظاہر اور باطن میں نور میسر آئے گا اس کو۔ آٹھویں کرامت آپ بیان فرماتے ہیں کہ وہ جہنم سے نجات پانے والا ہوگا۔ نویں جو ہے وہ آپ کرامت بیان کرتے ہیں کہ وہ جنت میں جائے گا۔ 10ویں کرامت جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رب تعالی اس پر جو ہے وہ سلام بھیجے گا، سلامتی بھیجے گا۔ اور پھر انہوں نے اس پہ تفصیلی دلائل کو جو ہے وہ نقل کیا ہے، تفصیلی دلائل کو نقل کیا ہے۔ اور دوسری جگہ پہ آپ نے تقریباً جو ہے وہ درود پاک کی جو کرامات اور فضائل اور فوائد اور ثمرات کو بیان کیا ہے، یہ 42 کرامات کو آپ نے بیان کیا ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی موافقت ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھی درود بھیجتا ہے۔ پھر فرشتوں کی موافقت ہوتی ہے، کیونکہ فرشتے جو ہے وہ بھیجتے ہیں۔ اور بارگاہ رسالت میں ایک دفعہ درود پاک پیش کرنے کو 10 رحمتیں جو ہے وہ اس کو میسر آئیں گی، اس کے 10 درجے بلند ہوں گے، اور اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 10 گناہ معاف کیے جائیں گے، اس کی دعا کو قبول کیا جائے گا، اور درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، اس کے گناہوں کو معاف کیا جائے گا۔
اس کے جو عیب ہے اس پہ پردہ ڈالا جائے گا، اس کے جو دنیاوی مقاصد نیک ان کو پورا کیا جائے گا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا۔ وہ اگر غریب ہے صدقہ خیرات نہیں کر سکتا تو یہ صدقہ پہ قائم مقام ہوگا، اور بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فرشتوں کا درود بھیجنے کا سبب بنے گا وہ، اور درود پاک پڑھنے والے کی طہارت اور پاکیزگی کا سبب بنے گا وہ۔ بہت ساری آگے کرامات کو انہوں نے جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ یہ سارے کیا ہے؟ درود پاک کے جو ہے وہ فضائل اور اس کی کرامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔